What is the way of this? چلو سیکھیں. What is the way of that? چلو سیکھیں. What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کا درود خود سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اصلاح کا طریقہ میں نے پڑھا ہے کہ بندہ جائزہ لے. اصلاح کے طریقے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی جائزہ لے. کاروبار کرنے والے اگر اپنے کاروبار کا جائزہ نہ لیں اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہ کریں، اس کا حساب کتاب نہ رکھیں، تو بھی نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. بندہ اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہے کہ میری اگر زندگی کے 30,000 دن گزر چکے ہیں، 40,000 دن گزر گئے، 20,000 دن گزر گئے، 15,000 دن گزر گئے، اگر میری زندگی کے اتنے دن گزر گئے، 8,000 دن گزر گئے، اگر میں نے روز کے اگر 4 گناہ بھی معاذ اللہ اگر کیے ہوں تو میرے نامہ اعمال میں گناہ ہوئے کتنے، اور ان گناہوں کا میں حساب کیسے دے سکوں گا. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس کو کہتے ہیں اصلاح کا طریقہ، سدھرنے کا طریقہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو خود سدھرنے کا طریقہ، اپنی اصلاح کا طریقہ، یہ بزرگوں سے ثابت ہے. جو کچھ میں آپ کو درخواست کر رہا ہوں، یہ مطلب خود سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں پر درہ مار کر فرمایا کرتے، بتا آج کے دنیا نے کیا کیا. تو یہ اپنی اپنی اصلاح کے طریقے ہیں، اور پرابلم یہی ہے، ویری سوری ٹو سے، کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے. ہم اوروں کی زندگی پر ہی تبصرے کرنے کو ہی امپورٹنٹ دیتے. فلاں یوں، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں نہیں کیا، ارے فلاں کو یوں کر لینا چاہیے تھا. اب اسی میں ہم لوگ گم ہو گئے. اس لیے میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ایک مشکل کام کتاب میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ چیلنج قبول کر سکتے تو کر لیں. مشکل کام یہ لکھا ہے، خود سے بھی ملنے کی کوشش کر لیا کرو. یعنی خود سے ملاقات کرنا یہ مشکل کام ہے. اب یہ آپ بولو خود سے ملاقات کیسے کریں؟ یہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جو بیان کیا، خود سے ملاقات کرنا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے، تو ہم اس سے مل رہے ہیں. میں کیا کر رہا ہوں یا میں مجھ سے ملوں گا. جب تک میں خود سے ملتا نہیں ہوں، مجھے میرا پتہ نہیں چلتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. میں نے کہا 10 دن گزر گئے، اب خود سے ملے ہوں تو پتہ چلے. پھر جب ہم خود سے ملتے ہیں اور جب اپنے نظام اور حساب کتاب کو دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ چلو کہ کچھ نیک نام کے عمل کر بھی لیے، اخلاص کہاں ہوگا، توجہ نہیں تھی، دعا میں بھی اتنی توجہ نہیں ہوتی، دماغ کہیں اور ہوتا ہے. بس اب پھر بندہ اپنے رب کی رحمت کو یاد کرتا ہے، مولا جو کچھ کیا نا تیری توفیق سے میں نے اپنے ناقص عمل کے مطابق کیا ہے، تو اپنی رحمت کے شایع نشان قبول کر لے. یہ ہوتا ہے. تو یہ جب تک ہم خود سے ملتے ہی نہیں ہیں نا، تو خود سے ڈسکشن نہیں ہو پاتی. خود سے ڈسکشن کبھی کر کے دیکھیں، اور اس طرح کی کرے جو میں کہہ رہا ہوں. خود سے ڈسکشن کر، صبح یوں کروں گا، اچھا یہ آپ کس سے بات کرتے ہیں، خود آواز آپ کی بھی نہیں ہوتی، لیکن میں آواز کے ذریعے بات کر رہا ہوں. یار ابھی جلدی سو جاؤں، صبح اٹھنا ہے، صبح اس کے پاس بھی جانا ہے، صبح اس کے پاس بھی جانا ہے، دوپہر کو وہاں جانا ہے، رات کو وہاں جانا ہے. یہ ساری پلاننگ آپ خود سے کریں. یہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ خود سے کر رہے ہیں. یہ کسی اور سے اظہار بھی نہیں کر رہے، کسی اور کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. بہت زیادہ آپ اپنے پر نوٹ کر لیں گے. اسی طرح جہاں آپ اپنے دیگر کاموں کو خود سے اپنے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اس طرح اپنی آخرت کے معاملے کو بھی ڈسکس کریں. یہ آخرت کی فکر یا آخرت کی سوچ یہ بہت زیادہ ثواب دلاتی ہے. لمحے بھر کی فکر جو ہے نا، انسان کو کہاں کے کہاں پہنچا دیتی ہے. اپنی اصلاح کی جائے، بالکل درست بات ہے، لیکن اگر کسی اور کی اصلاح کرنی ہو تو کون کس کی اصلاح کرے؟
دیکھیں اصلاح کا جو پہلے تو اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے سلمان بھائی کہ سامنے والے کو پہلے یہ باور کروانا ہوتا ہے، اسے یقین دلانا ہوتا ہے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں. جب خیر تک خواہ تو لوگ اسی کو سمجھتے ہیں سب، جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں خیر خواہ ہے، جو بھی بات ہو اچھی بری ہو اس میں جو ہے وہ ساتھ تو دے رہا سمجھتے ہے. ہیں نا، تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ یقین دہانی اگلے کو ہو جائے کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں. یعنی میں اگر اس چیز کو بات کروں گا تو اس کے بھلے کی کروں گا، میری کوئی غرض نہیں ہوگی، میرا کوئی مفاد نہیں ہوگا. اس طرح کی ایک تو نمبر 1 چیزیں ہوں. اچھا اب یہ کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں اور مجھے اس کو یقین ہے، اب میں اسے جب اصلاح کی بات کروں گا تو پہلے تو اس کی تصدیق کر لی جائے، پہلے اس کی تصدیق کر لی جائے جس بات کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تصدیق نہیں ہوتی اور جب اصلاح کرنے جاتے تو معاملہ ہوا ہی نہیں ہوتا اور آپ پتہ نہیں کون سی لکیر کو پیٹ رہے ہوتے ہو. ایسے موقع پہ مجھے ایک بات بڑی یاد آتی ہے، کہیں پڑھی تھی کہ ایک شخص نے فون کیا تو اگلے نے فون اٹھایا تو کہا کہ آپ فلاں کہہ رہے ہیں. کہا حضور آپ تو بڑے اچھے مقرر ہیں، میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بھائی آپ کون ہو؟ بولا آپ اس کو چھوڑے، میں کون ہوں، میں بڑا عقیدت مند تھا مگر مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسا کر دیں گے. تو میں نے کہیں سے فون لیا، میں نے کہا میں آپ سے بات کروں گا. بولا بھائی آپ کون ہو، مجھے کس چیز پر سمجھا رہے ہو؟ کہ آپ فلاں دن فلاں شہر میں گئے، وہاں آپ نے تقریر کی اور آپ نے وہاں اس طرح بول کر آ گئے، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے بھائی جان اپنا کوئی علاج وغیرہ کراؤ. میں کبھی زندگی میں وہاں گیا ہی نہیں ہوں، بولنا تو دور کی بات ہے. کہ آپ گئے نہیں ہیں؟ کہا نہیں گیا. کہا جی معاف کر دیجیے گا، فون رکھ دیا. اب مجھ کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی جس نے فون کیا. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ کسی کی اصلاح، یہ میرا اپنا اتنا گہرا تجربہ ہے، یعنی میرے پاس بھی جب کوئی اسی طرح کی چیز لے کر کوئی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں پہلے آپ تصدیق کر لیں، پہلے آپ تصدیق کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. اور تصدیق کا آسان طریقہ اسی سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے میں ہے. اور اگر واقعی لگتا ہے کہ اس کی غلطی تھی یا کوئی ایسی بات تھی تو اب آپ کے لیے آگے کا مرحلہ قدرے آسان ہو جائے گا، یا قدرے آپ کے سامنے پکچر آ جائے گی کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے. ورنہ یقین مانیں جس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی غلطی صحیح ہے یا نہیں ہے، یا اس نے ایسا کیا بھی یا نہیں کیا ہوا، یہاں شرمندگی ہو جاتی ہے. تو پہلے تصدیق کر لیں، اگر واقعی ایسا معاملہ ہے کہ اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو پھر اصلاح کرنے کے لیے ایک نرم، مدلل اور مختصر گفتگو کا انتخاب کریں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کیا ہی تربیت فرمائی اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کی، لیکن کئی مرتبہ آپ کی روایتیں جو گزری ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے بھی، بڑے مختصر سے لفظوں میں میرے آقا نے تربیت فرمائی ہے، بڑے مختصر سے لفظوں میں میرے آقا نے اصلاح فرمائی ہے. ایک صحابی کے کسی معاملے پر صرف اس قدر جملے ارشاد فرمائے تھے، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ بس اتنی سی بات، اس کے آگے پیچھے میں نے پڑھا نہیں ہے، یعنی اس موضوع پر پھر آگے کچھ نہیں پڑھا میں نے. کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ بس وہ سمجھ گئے کہ مجھے آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں. کسی سے فرمایا کہ آپ طاقتور ہیں مگر یہاں پر طاقت دکھانے کا موقع نہیں ہے، بس اتنی سی بات فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی حدیثیں ملتی ہیں کیا نصیحت فرمائی ہے، کسی کو غصہ مت کرو. اچھا کسی نے کہا میرے لیے کون سا عمل مناسب ہے، آپ نے ان کو کچھ اور فرمایا، کسی کو کچھ اور فرمایا. اب یہ کہ عمل ہے کون سا افضل، عمل ہے کون سا مناسب، کسی کو آپ فرما رہے یہ مت کرنا، کسی کو آپ فرما رہے یہ مت کرنا، کسی کو فرما رہے یہ چھوڑ دو، کسی کو فرما رہے یہ کر لو. اس کی شارحین نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے، اپنے صحابہ کے حالات سے واقف تھے، ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق آپ نے نصیحت فرما دی کہ یہ کر لو. مگر آپ پڑھ لیں حدیثیں، کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلاح فرمانے کا انداز تھا، ایک تو بہت نرم اور بڑا مختصر بھی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے. جیسے کسی نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہایا اور فرمایا یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہوتی، وہ کہیں اور سے آئے تھے. اسلام و دین کی اب تعلیمات تو پھیل ہی رہی تھی نا، تو ہر ایک کو ہر معاملے کا علم تھا، یہ ضروری نہیں تھا.
تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اس انداز مبارک کو ہم لے لیں تو اصلاح کا طریقہ، والدین بھی، استاد بھی، اور جو اصلاح کرنے کی ہر ایک مصلح بننے پر بھی تو تلا ہوا ہے نا کہ بھائی میں ہی مصلح ہوں، میں ہی اصلاح کروں گا، مگر اس نے مصلح بننے اور اصلاح کرنے کی شاید کہیں سے تعلیم و تربیت حاصل نہیں کی. یہ معافی چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا، اصلاح کرنے کی یہ تعلیم و تربیت ہے. بغیر تربیت کے کسی کی تربیت کیسے کرے گا کوئی؟ بغیر اصلاح کے کسی کی اصلاح کیسے کرے گا کوئی؟ آپ لوگ اپنے مبلغین کی کوئی تربیت کرتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا تو 42 ایئر ہے ہی تربیت کا سلسلہ. دعوت اسلامی کی ایکسپرٹیز جو ہے نا وہ کریکٹر بلڈنگ ہے، ایکسپرٹیز اس کی یہی ہیں. امیر علیہ سنت نے جو خاص چیز جو فوکس کی ہے وہ فوکس ہی اپنے اسلامی بھائیوں کی تربیت کو کیا ہے، اصلاح کرنے کے انداز کو کیا. اور آپ دیکھیں امیر سنت اور دیگر کئی ہمارے ماشاءاللہ مبلغین ہیں، ان کے انداز میں آپ کو جارحانہ انداز نہیں، میں نہیں کہتا کہ سب کے سب بچے ہوئے. اصل میں تربیت کا بھی معاملہ ایسا ہے سلمان بھائی کہ ہر انسان کی ایک اپنی اپنی زمین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کی ایک اپنی زمین ہوتی ہے. زمین کی کچھ خاصیت ہے، کچھ زمینیں پانی جذب کرتی ہے، کچھ زمینیں پانی جذب نہیں کرتی. صحیح. ایبزارب کوالٹی جو نہیں ہر ایک میں نہیں ہوتی. درست فرمایا. یہ ہمیں انسانوں کے نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہیں زمین پہ پانی گرتا ہے کھڑا رہ جاتا ہے بلکہ پھسلن کر دیتا ہے، کہیں گرتا ہے تو کیچڑ سا کر دیتا ہے، کہیں گرتا ہے ایبزارب کر لیتا ہے اور نتیجے میں آپ کو وہ فصلیں اور کچھ نہ کچھ فائدے کی چیزیں بھی دے دیتا ہے. رائٹ؟ صحیح. اچھا، ہر ایبزارب کرنے والی زمین کچھ دیتی نہیں ہے، ایبزارب کر لیتی ہے. صحیح. تو انسان کے اپنے اپنے بھی قلب کے نیچر ہیں، قلب کے اپنے انداز ہیں. کوئی ایسے ہوتے ہیں جو بات کو ایبزارب کر لیتے ہیں، ان کی آبزرویشن اور ان کا آبزرو کرنا دونوں انتہائی مثالی ہوتا ہے. مرحبا. آبزرور بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ معاملات کو، گفتگو کو، حرکت کو، سکنت کو، مومنٹس کو اور لفظوں کے آگے پیچھے ہونے کو اتنا خوبصورت آبزرو کرتے ہیں کہ سیکھتے ہیں یہ کہ یار یہ واقعی یار مزہ آ گیا. پھر ان کا آبزرو کرنا بھی اچھا تھا اور ایبزارب کرنا بھی اچھا تھا. مرحبا. اس کے بعد پھر جب وہ کہیں ڈیلیور کرتے ہیں نا تو پھر ان کا ڈیلیوری کچھ اور ہوتا ہے. یا مرحبا. پھر ان کی ڈیلیوری کچھ انداز الگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس ڈیلیوری کو لوگ سنتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے لے کر آیا، تو یا تو اسے کہیں کتاب سے لیا ہوتا ہے، جی، زندگی کے کوئی تجربات اس کو سکھاتے ہیں، صحیح. یا کوئی اچھی صحبتوں سے اس سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یار کیا یار. اب ہر ایک کو تو سن کر کوئی بھی رشک نہیں کرتا، صحیح. اور ہر ایک کو ایسا بولتا بھی نہیں کہ جس پر آدمی بولے کہ یار بولا. تو یہ چیزیں سیکھی جاتی ہیں اور باقاعدہ یہ سیکھنے سے چیزیں آتی ہیں، ورنہ تو مار دھار کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، جاتے ہیں کچھ بنانے کے لیے توڑ پھوڑ کر آ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے. مرحبا. آپ لوگ تو سکھا رہے ہیں جیسے دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں یہ سلسلہ کار جاری ہے، لیکن جو ناظرین ہیں ابھی جو دیکھ رہے ہیں، گھر پہ بیٹھی ہیں، فیملیز ہیں، وہ جب پروگرام دیکھ رہی ہیں، وہ سارے یہ سب سیکھنے کے لیے، اصلاح کا طریقہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو کوئی ایسی بات بھی بتائیں کہ یہ ایک پیغام، ایک میسیج ان کو بھی گھر بیٹھے بھی پہنچ جائے کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں. جیسے آپ نے ایک بات دی کہ پہلے جس بات پر آپ نے اصلاح کرنی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی انفارمیشن کر لیں کہ وہ پرابلم وہ ہے بھی یا نہیں، وہ مسئلہ ہے بھی یا نہیں. اس کے علاوہ اور کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، سیکھنے کے لیے اگرچہ فزیکل کا تو ایک اپنا فائدہ ہے، ٹھیک، لیکن ہر ایک کو وہ فزیکل چیز میسر آ جائے گھر میں. اللہ وہ دین لائے کہ ہر گھر میں کم از کم ایک ایسا مصلح ہو. اس کے لیے تو میں یہی درخواست کروں گا، ہر گھر کے بڑے کو اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایسا بن کے گھر میں رہنا چاہیے کہ گھر کا ہر فرد مجھ سے محبت کرے اور میں ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبے کے مطابق نرمی سے، محبت سے، پیار سے اور اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اس کی اصلاح کر سکوں. یہ گھر کے بڑے میں اگر یہ صلاحیت آ جائے نا تو یقین مانے گھر کا پورا نظام جو ہے نا وہ درست ہو جائے. اب چونکہ وہ اب یہ ہر گھر میں نہیں ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے کہ ہر گھر میں یہ نظام ہے، نہ یہ کہ ہر گھر میں نظام نہیں ہے. نہیں. مگر جہاں نہیں ہے وہاں اول تو یہ کہ وہ سختی سے بچے، کیونکہ گھر کے بڑے کا مین کردار ہی گھر کے بڑے کا ہوتا ہے. اور میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ لوگ آپ کے غصے سے نہیں،
لوگوں کو آپ کی ناراضگی سے ڈر ہو، اور یہ ناراضگی کا ڈر تب ہوگا جب آپ کی عزت ہوگی. کسی کے غصے سے ڈرنا اس کی عزت کو لازم قرار نہیں دیتا. صحیح. ٹھیک ہے نا، وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بندہ پھر ڈر اور خوف کی وجہ سے بات مان لیتا ہے. لیکن عزت جو ہے نا، ڈر، آپ کی ناراضی کا ڈر جو ہے نا، آپ کی عزت اور آپ کی محبت کے ساتھ متعلق ہے کہ یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو گھر کے بڑوں کو اتنا مطلب کہ پھر اگر کہیں اللہ نہ کرے سختی کی نوبت آئے تو پہلے دیکھ لے کہ میں نے نرمی کے سارے مراحل طے کر لیے، اور اس کے بعد جو سیمی گرمی ہے کہ اس کے مراحل طے کر لیے. اس کے بعد پھر کوئی گرمی کی باری آتی ہے وہ بھی حد سے تجاوز نہ کرے، ظلم پر نہ اتر آئے، اور ایسا جملہ نہ کہے جس سے اس کی اپنی عزت داؤ پہ لگ جائے. میں نے دیکھا ہے میرے ماضی کے میرے کچھ تجربات ہیں کہ کئی بڑوں کے میں نے انداز دیکھے ہیں کہ پھر وہ غصہ کر دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی گفتگو کر جاتے ہیں کہ بعد میں بیچاروں کو خود ہی لپیٹنا پڑتا ہے، پھر کور کرتے ہیں. اچھا، کور کرنے کے چکر میں جو صحیح کرنے گئے تھے نا، اب دوبارہ خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بر وقت تو پہلے تو اٹیمپ نہ کیا کریں. رسپونڈ اور ریئیکٹ دونوں کے فرق کو سمجھیے. ٹھیک ہے، ہم عموماً رسپونڈ نہیں کرتے، ہم ریئیکشن دیتے ہیں، ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے. تو کبھی جیسے کہ آپ گھر کے اندر دیکھ رہے ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اگر میں بات کروں تو آپ فرماتے صرف نظر کرو. یہ بار بار بولنا ٹوکنا جو ہے نا، یہ بھی مطلب کہ کئی چیزیں بگاڑ دیتا ہے. پھر بندے کا سمجھانا کام نہیں دیتا. تھوڑا جمع کر لیں. جمع کرنے کے بعد اب سوچے کہ اس کے نرم پہلو کون سے ہیں سمجھانے کے. ظاہر ہے کہ آپ کسی کی بھی مطلب کہ وہ پانی کے مطلب گڑھے پر بھی ڈنڈا مارے گے تو ٹوٹ جائے گا. غصہ شروع میں کر دیں گے، پھر نرمی کرنے بیٹھیں گے تو وہ شروع کا غصہ نے آپ کی نرمی کے آگے سارا وہ حساب کتاب. جیسے وہ ایک شخص چوڑیاں لے کے جا رہا تھا تو کسی نے ڈنڈا مار کے پوچھا بتا اس میں کیا ہے، تو آواز تو زور سے آئی، بولا صاحب پہلے چوڑیاں تھی، اب پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، تو توڑ کے رکھ دیا. تو اصلاح کرنے کے لیے ان مراحل کو طے کرنا بہت ضروری ہے. انفارمیشن پر آگے مت بڑھیے گا پلیز، کنفرمیشن پر آگے بڑھیے گا. تو یہ کچھ مراحل میں نے عرض کر دی، اور نرمی اختیار کرے، اور جہاں پر سختی جن کے لیے جن کو سختی کرنے کی اجازت ہے اس حد تک جائیں، اور وہ بھی بس جب جانا ہو تب جائے. پھر انشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے دفتر میں، ایون کہ دفتر کی بات کر رہا ہوں، سیٹ میں نے ایک زندگی گزاری ہے اس طرح کی فیلڈ میں. بعض سیٹوں کو دیکھا، جب بھی دیکھو منہ پھلے ہوئے. تو کیا ملازم بھی آدھی ہے، جب دیکھو سیٹ کا منہ پھلا ہوا ہوتا ہے، جب دیکھو سیٹ کی مطلب کہ لگتا ہے کسی سے لڑائی کر ہی آیا ہے. تو ایسوں کی بھی ترکیب نہیں بنتی یار. آئے خوش اخلاقی کے ساتھ رہے. میں نے تو ایسے بھی سیٹ دیکھے جو کھاتے پیتے اپنے ملازمین کے ساتھ ہیں. ہاں، نمازیں پڑھیں کھائیں پیے اپنے ملازمین کے ساتھ. صرف بڑے لوگ بڑے اسٹاف کے ساتھ نہ ہے. جیسے اگر کوئی آپ کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، کوئی ایسا مارکیٹنگ کا کوئی بڑا ہے، صرف انہی کے ساتھ نہ رہے. میں تو سیٹوں کو یہ مشورہ دوں گا اپنے نیچے کے ملازمین کے ساتھ کھائیں. اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ بگڑ جائیں گے، آپ کی خود غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے. ان کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. آپ ان کے ساتھ کھائیں، آپ کے ساتھ محبت کرنے والے کی تعداد بڑھے گی. پھر جب اصلاح کا وقت آئے تو پھر اصلاح کی بھی صورت نکالیں. تو یہ چیزیں، یہ کچھ مطلب میرے اپنے ہی کچھ سمجھے کہ کچھ مشاہدے، تجربات یا کچھ پڑھی ہوئی چیزیں جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں اصلاح کا درست طریقہ، اپنی اصلاح کا بھی سب سے پہلے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ اصلاح کی کوشش کریں. پہلے اپنی اصلاح پر دھیان دینا ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے، ہم کسی اور کی اصلاح کیسے کر پائیں؟ یعنی میں اپنے وجود کی اصلاح پر قدرت نہیں رکھتا، اب میں کسی اور کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے میرے غصے پر قابو نہیں ہے، میں کسی اور کی بری عادتوں پر قابو کیسے پا لوں گا؟ سب سے پہلے تو میرا وجود ہے نا. اللہ توفیق عطا کرے. آمین. کال لیتے ہیں. کیا اگر ہم رات کو سونے سے پہلے ایک بار اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں جو دن بھر ہم نے کیے، کیا اس کو بھی اصلاح ہی کہیں گے؟ رہنمائی فرما دیں. بالکل، یہ اصلاح کا بہترین طریقہ ہے. ماشاءاللہ جو دعوت اسلامی نے ہمیں نیک عمل دیے ہیں اس کو لیں، اس کے کھانے بھریں، اس کو پور کریں. یہ بھی اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا بہترین طریقہ ہے، خود احتسابی کا بہترین طریقہ ہے.
اور کچھ نہیں تو کم از کم سونے سے پہلے یہی دیکھ لیں کہ یار کیا کر کے پورا دن میں نے کس طرح گزارا، اور اگلے دن کے لیے اچھی نیتیں کر کر اللہ پاک کو یاد کر کر توبہ استغفار کر کر ہو سکے تو تجدید ایمان کر کے سوئیں۔ مثال کے طور پر جب بھی سونے جائیں، یا اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اسے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میری بے حساب بخشش کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، بیوی بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ کا نام لے، اور جو اوراد و وظائف پڑھنے کے پڑھے اور پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ مرحبا جی، کون؟ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے وے آف سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ نگرانی شورا آپ سے یہ سوال ہے، ویسے تو اور عام روٹین میں جمعۃ المبارک آتا ہے، اس میں درود رضویہ بکثرت پڑھا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، یہ رمضان المبارک میں کوئی خاص وظیفہ ہو جو رمضان المبارک کے جمعے میں درود رضویہ کے طور پر پڑھا جاتا ہو، اس بارے میں کچھ مدنی پورا شیئر فرمائیں کہ کوئی ہے درود پاک ایسا؟ کوئی خاص الگ سے درود پاک میری معلومات میں تو نہیں ہے، بس یہ کہ جو نارملی پڑھا جاتا ہے وہی میرا خیال اگر پڑھ لیں اور اس کو پراپر پڑھ لیں، درود رضویہ صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اس میں بھی 3 درود پاک ہیں درود رضویہ میں، صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ، ٹھیک، صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ الحمدللہ درود رضویہ یہ مدینہ منورہ کی طرف چہرہ کر کے پڑھنے کے اس کے اپنے بے شمار خیر و برکات ہیں، کہیں 100 بار بھی پڑھا جاتا ہے اور کہیں مختلف تعداد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اللہ کرے کہ پڑھیں۔ تو جمعے کی یہ ایک اپنی سمجھے امتیازی ایک معاملہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ درود و سلام پڑھنے کے تعلق سے لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہیں کہ جہاں جمعے کے بعد درود و سلام ملے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کل پرسوں کی باتیں بتا رہے تھے کہ ہیوسٹن گئے ہوں گے امریکہ، تو اب جمعے کا دن تھا، تو اب انہیں کہا یار میں جمعہ پڑھوں اور اللہ کرے مجھے ایسی کوئی مسجد مل جائے جہاں یار جمعے کے بعد درود و سلام بھی مل جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اب کہیں یار میں یہاں اترا تو تھوڑا لیٹ تو ہو چکا تھا، لیکن میں نے کہا جلدی جلدی اتر کے دیکھوں یار کوئی تو ملے جس سے میں پوچھوں یار کہاں جاؤں، کس مسجد میں جاؤں جہاں مجھے درود و سلام بھی ملے نا جمعے کے بعد۔ ان کا ذوق تھا کہ جمعے کے درود و سلام کے ساتھ میں جمعے کی نماز ادا کروں، اور یہ کروڑ لاکھوں کروڑوں کا یہ ذوق ہے۔ تو اب یہ اترے تو انہوں نے دیکھا تو ایک ٹیکسی کو انہوں نے لیا امریکہ میں، اب ٹیکسی والا جو تھا وہ بقول ان کے کہ گورا تھا، انگریز تھا، تو وہ بولے یار اس کو میں کیا بولوں، تو اس کو اس کہا کہ جمعہ پریئر نماز، کہاں لے کے جاؤں تمہیں، مطلب وہ بھی پوچھتا کون کہاں لے کے جاؤں، کوئی تم کو ایڈریس تو دو۔ اس نے کوئی یوں اشارہ کیا نا ایسے جیسے کہ وہ امامہ اور اس طرح، مطلب کہ ان کو یہ کہا چلو اگر دعوت اسلامی کا کوئی مرکز مل جائے تو پھر روڈی مشکل ہی آسان ہو جائے گی۔ تو اس نے کوئی اس طرح کا کوئی اشارہ کیا نا اس طرح کر کے، تو اس نے کہا کہ ویٹ 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 سیٹ، تو اس نے کوئی نیویگیشن ڈالا اور ٹیکسی چلائی، سیدھا فیضان مدینہ کے باہر پارک کر دیا۔ مرحبا، مجھے سناتے رہے، میں تو ایسا میرے کو مزہ آتا رہا، میں کہا یار مطلب دعوت اسلامی کو کتنے لوگ کس طرح جانتے ہیں۔ سیدھا فیضان مدینہ کے باہر مجھے اتارا، اور اتفاق یہ ہے کہ جمعے کی نماز اب کھڑی ہونے جا رہی تھی، الحمدللہ مجھے جمعے کی نماز بھی مل گئی اور درود و سلام وغیرہ کے بھی سارا معاملہ ہو گیا۔ تو یہ ایک اپنا ذوق ہے، شوق ہے درود و سلام کے۔ تو جمعے کے درود و سلام پڑھنے والے، جمعے کا درود و سلام ڈھونڈنے والوں کی تعداد اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے کہ جمعہ کو خاص یہ دن ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کی خاص خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں آتا ہے جس نے جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوم شہود بھی کہا گیا ہے جمعے کو، اور درود پاک پڑھا جائے اس کے اندر۔ اور پھر میں سب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے نا یا پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ چپ ہی رہتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ کچھ ایسا، جیسے روزہ رکھتے ہیں تو بھوک پیاس
لوگوں کو لگتی ہوگی. آپ کوئی ایسا ہمیں بات بتائیں, کوئی ایسی ترغیب دلائیں کہ جس سے ہم فضول باتوں سے تو خاموش رہیں لیکن ذکر اللہ جو ہے وہ کرتے رہیں. جیسے درود رضویہ ہی ہے, اس میں بھی کئی لوگ ہوتے ہوں گے جیسے درود و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں تو وہ بس وہ کھڑے ہی ہیں, پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں, یہ صرف کیا ہیں, اس میں کھڑے ہی ہیں. اس طرح ذکر اللہ کا موقع ملتا ہے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت بڑا اجتماع جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد رمضان شریف میں ہوتا ہے, تو اس میں بھی ذکر اللہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی. تو اس میں بھی کیا ہے, بس بندہ چپ کر کے بس بیٹھا ہی ہوا یار. دیکھیں انسان کے اندر یہ طلب ہونا کہ مجھے بخشش لینی ہے, مغفرت لینی ہے, تو اس کے لیے پھر راستے ہی راستے ہیں. مغفرت پر فوکس ہونا چاہیے اور اللہ پاک کی رحمت کو فوکس کرے کہ مجھے رب کی رحمت پانے اور رب کی رحمت سے مغفرت پانے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے. اس کے لیے اگر یہ پڑھتا رہے گا نا سلمان بھائی, تو اس کا مائنڈ بنتا رہے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اللہ پاک کس طرح اپنے بندوں کی بخشش فرماتا, اس کی رحمت دیکھیے کہ اگر یہ سارا تصور ہمارے ذہن میں ہو نا تو پھر یہ فضول اور اس طرح مطلب کہ بے معنی قسم کی روٹین بندے کی نکل جاتی ہے. وہ ہر چیز میں دیکھے گا اس میں مغفرت مل گئی, اس میں رحمت مل گئی, اس میں اللہ کی رضا مل گئی, پھر وہ اسی طرح ماشاء اللہ وہ پھر بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس میں یوں بات کروں گا تو اللہ راضی ہو جائے گا, یوں بات کروں تو اللہ ناراض ہو جائے گا. کسی کا دل دکھانے سے بچے گا, کسی کو تکلیف دینے سے بچے گا, کسی کے ساتھ ایسی گفتگو کرنے سے بچے گا کہ اس کو ایسا لگے کہ چلو میں نے تو بھراس نکال دی لیکن یار بیچارہ اگلے کا تو دل ٹوٹ گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یہ جو مغفرت کی اور رحمت کی جو باتیں ہیں نا, اس کو پیش نظر رکھتا ہے تو پھر بندہ درود و سلام بھی پڑھے گا اور فضول یاد سے بچے گا اور اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچے گا اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھی سارے پہلو کا سامنے رکھے گا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک عورت کی بخشش ہو گئی, وجہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. کتا کنویں میں تو نہیں جا سکتا تھا, اس نے اپنے موزے ڈالے اور موزوں سے پانی لیا اور پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی مغفرت کر دی. اب سوچئے کہ کتے پر رحم کرنے والے پر اللہ پاک نے کتنی بڑی رحمت فرمائی. تو پیارے اسلام بھائیو, یہ مغفرت کے جو ذرائع ہیں یا مغفرت کی جو باتیں یا مغفرت پہ جو نظر رکھنی ہے اور یہ دیکھیں کہ میری بخشش کی صورتیں کیا کیا بنتی ہیں, اس کے لیے مطالعہ کریں کہ اللہ پاک نے کن کن عنوان پر, کن کن معاملات پر, کن کن نیکیوں پر اپنے بندوں کے لیے مغفرت کی بخشش کی بشارتیں عطا فرمائی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہے, اللہ پاک نے مغفرت کر دی, اللہ نے بخش دیا. ایسی باتیں بعض لوگ ہم مطلب کرنا کہ جس سے لوگ اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے دور اور نا امید ہو جائیں, تو ڈر ہے کہ قیامت کے اللہ پاک اس کو ہی اپنی رحمت سے دور نہ کر دے. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک کی رحمت کو پانے اور رحمت کو ابھارنے والے کام ہم سب کو کرنے چاہیے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ عبادت ہے, سب سے زیادہ فرض عبادت ہے. یاد رکھیے, فرض کے فرائض کے ذریعے جو بندہ رب کا قرب پاتا ہے, کسی اور عبادت کے ذریعے نہیں پاتا. تو جن گناہوں کو کرنا حرام ہے ان سے بچنا بھی تو فرض ہے. اس طرح نماز ہے, فرض نماز پڑھے بندہ, اس کے بعد نفل پڑھے. اس طرح اور نفلی عبادات کافی ہیں جن کے ذریعے بندہ اور رب کا قرب پا لیتا ہے, اور یہ قرب بندہ اتنا پا لیتا ہے, اتنا پا لیتا ہے کہ پھر اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کو اس قدر اللہ پاک کی رحمت, اللہ پاک کا قرب, اللہ پاک کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ ماہ رمضان اور یہ مغفرت کا عشرہ یہ ہمیں الحمدللہ یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس طرف جائیں. تو آپ اور ہم سب کوششیں کریں کہ عشرہ رحمت تو چلا گیا, اب عشرہ مغفرت ہے, اس کے بعد کا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے, اور وہ تو بہت ہی امپورٹنٹ. یعنی یوں سمجھیے کہ اس پر مزید ہمیں اپنی کوششیں تیز کرنی ہے. میں آخر میں جاتے جاتے اپنے تمام اسلامی بھائیوں کو, اسپیشلی میں اپنے اسلامی بھائیوں کو درخواست کروں گا کہ مساجد کی کیفیت دیکھیے, تراویح والے لوگ کم ہو گئے ہوں گے, فجر والے لوگ کم ہو گئے ہوں گے, رائٹ. مہربانی کریں, ان کو یاد دہانی کرائیں, ان کو کوشش کریں کہ وہ مسجد میں آئیں, اپنی تراویح پوری کریں, اپنی فجر میں بھی جماعت سے آئیں, اور مسجد کی آباد کاری کو فوکس کریں. تمام عاشقان رسول اپنے گھر کے لیے تو بندہ سوچتا ہی ہے, خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ کے گھر کے لیے سوچتا ہے. اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نیکی کی دعوت دیں اور بلائیں سب کو, پلیز آئیے مسجد. آپ آ رہے تھے, آئیے نا, پیار محبت سے بلائیں گے تو انشاءاللہ آ جائیں گے. What is the way of this?
چلو سیکھیں what is the way of that. چلو سیکھیں what is the way of this. چلو سیکھیں طریقہ